علماء اکرام کی خدمت کے غرض سے بنی تنظیم خدام العلماء نے پچھلے دنوں 15 علماء اکرام کو اپنی جانب سے عمرہ کرایا تھا۔ ایسے علماء اکرام جو صاحب حیثیت نہیں ہیں انہیں تنظیم عمرہ کرا رہی ہے۔ اس مہم کا دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے، یعنی دوسرے سفر کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ کولار کے بعد خدام العلماء کا وفد میسور پہنچا۔ معروف عالم دین مولانا مقصود عمران کی صدارت اور خدام العلماء کے صدر محمد حافظ اللہ شریف کی قیادت میں میسور ضلع کے علماء اکرام کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں قرعے کے ذریعے 4 عالم دین کو منتخب کیا گیا۔ جس طرح کولار میں 4 عالم دین کو منتخب کیا گیا، اسی طرح میسور میں بھی 4 عالم دین کا انتخاب عمل میں آیا۔ اسی طرح سے تیسرے قافلے کے لیے بھی میسور میں قرعہ کیا گیا اور وہاں سے 4 عالم دین کا انتخاب کیا گیا، یعنی کل ملا کے 8 عالم دین میسور ضلع سے منتخب کیے گئے ہیں، جو اگلے یعنی دوسرے اور تیسرے قافلے میں عمرہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ حافظ اللہ شریف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کولار اور میسور کے بعد اب ٹمکر اور ہبلی میں بھی قرعے کا پروگرام منعقد ہوگا۔ خدام العلماء فاؤنڈیشن کرناٹک ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے چونکہ اس علماء میں اتحاد پیدا کرنا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ علماء میں بہت ساری ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جو علماء پریشان رہتے ہیں، تو اگر مل کر کام کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں گے۔ تو اس مقصد سے خدام العلماء کا قیام عمل میں آیا اور ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ائمہ ہیں جن کے بچے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج معالجے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے، تو اس وقت پر بھی ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے خدام العلماء کا ٹرسٹ اس وقت وجود میں آیا ہے۔ ہمارے الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب جو چیئرمین ہیں خدام العلماء کے، وہ اپنے صرف خاص سے یہ سارا اہتمام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ خدام العلماء کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے ائمہ جی ہاں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے حدیث پڑھا ہے اور اللہ کے گھر کو دیکھنے کا ان کے اندر جذبہ ہے، حسرت ہے، تو ان کو بھی عمرے پر بھیجنے کے لیے ترتیب وار قرعہ کے ذریعے، تاکہ کبھی کسی کو فوقیت نہ ملے کہ ان کو بھیج دیا ان کو بھیج دیا، تو پوری ترتیب کے ساتھ قرعہ کے ذریعے مختلف اضلاع کے علماء اکرام ائمہ اکرام کا نام طے کر کے ایک ترتیب سے انشاءاللہ عمرے پر روانہ کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ ہم علماء سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اب اتحاد کا موقع آ گیا ہے، متحد ہونے کا موقع آ گیا ہے۔ ہم سب اپنے دلوں کو پاک و صاف کر کے ایک ہو کر امت کو جوڑنے کا کام کریں، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ آپ سے وہ کام ہو سکتا ہے جو کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے کہ اللہ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ریاست کرناٹک کے مختلف اضلاع میں خدام العلماء کا کام چلا آ رہا ہے۔ ابھی کولار میں بھی ہمارے مطہر سراجی صاحب جو اس کے سیکریٹری ہیں، وہ اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ وہاں پہنچ کر علماء کو جوڑ کر اسی طرح کی مجلس ہوئی تھی، اور مختلف اضلاع میں بھی اس طرح کے ترتیب بنائے جا رہے ہیں۔ اور یہاں بنگلور سے ایک بس میں پورے علماء تشریف لائے ہیں۔ علماء یہ پورے مل کے یہاں آئے ہیں تاکہ یہاں کے علماء، بنگلور کے علماء، یہاں کوئی اختلاف نہ رہے، بلکہ ہم پوری ریاست کے علماء ہیں، ہم سب مل کر پوری عوام کی خدمت کریں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے۔ اسی مقصد سے الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب نے ایک بس کر کے ہمارے پورے علماء کی ٹیم کو حضرت مولانا مطہر سراجی صاحب کی سرپرستی میں یہاں لے کے آئے ہیں، جس میں مولانا مفتی عزیر صاحب بھی ہیں اور مولانا عبدالرشید صاحب بھی ہیں، مفتی عبدالرشید صاحب بھی ہیں، اور دوسرے علماء بھی اس وقت تشریف لائے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ پوری ریاست کے علماء متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ہم ایک دوسرے کا خیال کر کے جئیں، یہی وقت کا ہم ترین تقاضا ہے۔ یہ خیال کیسا آیا آپ کو، کب سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ میرے بچپن سے علماء دین کے ساتھ میں بڑا پلا، میرے والد سی عبدالعزیز صاحب ہمیشہ علماءوں کی قدر اور خدمت کیا کرتے تھے۔ جب یہ لاک ڈاؤن کا وقت آیا تو بہت سارے لوگ پریشان حال تھے۔ اس وقت میں نے غور کیا کہ کئی علماءوں کو جو ہے مسجد سے نکالا گیا اور مدرسوں سے بھی نکالا گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ایسے صورتحال میں میرے علماء پریشان تھے، تو مجھے خیال آیا کہ ان کی خدمت کروں۔
अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का करम है, मेरे उलमा की खिदमत करने के लिए मैं तो कोई हैसियत नहीं रख सकता, लेकिन अल्लाह ने मुझे खड़ा करा है। बस मेरी खुशनसीबी समझ के मैं उलमा दीन की खिदमत में आया हूँ और हमेशा इनकी खिदमत करता रहूँगा। सर, आपके खुदामुल उलमा जो है वो मुनसिबत खादिम की हैसियत से आप करना चाह रहे हैं, यानी आप अपने आप को खादिम समझते हैं? इस तरह काबिल नहीं समझता मैं। उलमा दीन सबसे काबिल क़बूल है, वो हमारे इमाम हैं। मैं तो एक मुसल्ली हूँ। मैं बस अल्लाह ताला ने मुझे कुछ दौलत नवाजा है, मैं साहिब सरवत हूँ। मैं मेरा माल को मेरे उलमा दीन के हक़ में ख़र्च करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी आखिरत अच्छी हो जाए। तो एक आप उम्मीद बनकर आए हैं, जो उफ़ाज़ जो उलमा किराम आज तक एक तरह का ख्वाब था, दिली तमन्ना थी कि अल्लाह के हुज़ूर जाएँ, मदीना मुनव्वरा देखें, तो आप कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बने हैं। साहिब सरवत लोगों से आप क्या कहेंगे, जिस तरह आप आगे बढ़े हैं, दीगर लोगों को आगे आने के लिए क्या कहेंगे सर? मैं तो बस खादिम बन के आया हूँ, और मैं क्या उम्मीद बनूँ, जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला पूरी करता है। उनसे हम तवक्क रखते हैं कि उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि मेरे इमाम साहब, मेरे उलमा मेरे हक़ में, मेरे बच्चों के हक़ में, मेरे कारोबार के हक़ में, मेरे हेल्थ के तबीयत के हक़ में, सेहत के हक़ में आप दुआ कीजिए। हम तो उनसे मांगते हैं, वो हमसे क्या मांगे। बस मैं तो एक खिदमत के लिए आया हूँ, अल्लाह ने मुझे इस खिदमत के लिए खड़ा करा है। अपने आप को मैं खुश नसीब समझता हूँ, और मेरे साहिब सरवत जो भी मुसल्ली हैं उनसे मेरी इल्तिजा है कि हम जल्द से जल्द उठे, अपने बंद हुए आँखों को खोले। बग़ैर उलमाओं के हमारा दीन और दुनिया और दीन मुकम्मल नहीं होता। वो अभी तो यहाँ पर 4 उलमा को सेलेक्ट किए, और गुज़िश्ता हफ्ते में पहली बैच 15, दूसरी बैच जो है कोलार में 4 कुर्रा उठाए खुदामुल उलमा की टीम जाके, यहाँ पर 4 और आगे के प्रोग्राम को 4, 8 हो गए। कम से कम हम 15 से 20 उलमा को, हुफ़ाज़ को इंशाअल्लाह उम्रा के सफ़र में लेकर जाएंगे। कब है सर रवानगी इसकी? पहले हफ्ते या सेकेंड हफ्ते में, 10 या 12 तारीख में, हर महीना ऐसा नहीं, जब वीज़ा मिलेगा, जब टिकट कंफर्म होगी, महीना 1.5 महीना ये काफ़िला चलते रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये जो मुकम्मल काम हमेशा साथ रहेगा, और मेरे उलमा इस काम को आगे लेकर बढ़ेंगे। इस वक्त जो पहली मरतबा कुरान अंदाज़ी शहर मैसूर के अंदर हुई, उसमें हज़रत मौलाना अंसर ख़ान साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद आली यन्नार मोहल्ला मैसूर, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुज़म्मिल ख़ान साहब सिद्दीक़ी, इमाम मस्जिद रहमानिया मोहल्ला मैसूर, हज़रत मौलाना वसीम बेग साहब सिद्दीक़ी, हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रशादी, ये वो 4 हज़रात उलमा इकराम हैं जिनको खुराक के ज़रिए से उम्रे के सफ़र के लिए मुंतखब किया गया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुद्दामुल उलमा का ये मैसूर का दूसरा सफ़र है। इससे पहले भी खुद्दामुल उलमा का पहले जो है दौरा हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे उलमा से मुलाकात हुई थी। माशाअल्लाह यहाँ के उलमा भी फ़िक्रमंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुद्दामुल उलमा बड़े अकाबिर उलमा की सरपरस्ती में, और ख़ुसूसन मौलाना मक़सूद इमरान साहब हफ़िज़हुल्लाह, इनकी सरपरस्ती में रोज़ बरोज़ जो है उलमा को जोड़ता चला जा रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद कवी ये है कि उलमा के जुड़ने पर उम्मत भी जुड़ सकती है पूरी तरह से, हर किस्म के इख्तलाफात से बालातर होकर, बिला तफरीक, मसलक, मज़हब, जमात, कोई जमात नहीं, कोई मसलक नहीं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हम लोग इंशाअल्लाह उम्मत को जोड़ते चले जाएंगे। उलमा के साथ उम्मत को जोड़ने के इंशाअल्लाह फ़िक्र में आज भी आए हुए हैं, और इसी गर्ज से उलमा की खिदमत की जा रही है, ताकि उलमा खिदमत को देखें और अपने अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करें, और दूसरे लोगों के अंदर भी, उम्मत के दीगर अफराद के अंदर भी जो है प्यार मोहब्बत की बातों को आम करने का ज़रिया बने। मेरी खुशकिस्मती है कि आज सारे उलमा की खिदमत करने का मुझे मौका मिला, जब मेरे अज़ीज़ दोस्त अलहज
حفیظ اللہ شریف صاحب سے میری بات ہوئی. بات ہونے کے بعد انہوں نے ان کا جو خدمت خلق جو کرناٹکا میں سر آل انڈیا میں کر لے کے آ رہے ہیں, ان کا لاسٹ گزشتہ 10 دن پہلے مہاراشٹر میں بھی پروگرام تھا. پروگرام ہونے کے بعد میں میسور میں یہ کرنے کا اظہار کرنا بہت کم ٹائم میں اللہ نے قبول کر لیا اور اللہ یہ موقع کیا. میری تو کچھ حیثیت نہیں ہے, اللہ کا میں بڑا شکر گزار ہوں. لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کا قرہ میں نام آ گیا, آپ عمرہ جانے والے ہیں؟ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے لیے قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے علماء یہاں پر جڑے ہیں, ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کو اسی طریقے سے قبول فرما کر اللہ کے گھر کا دیدار اللہ کرا دے, اس لیے کہ زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. جی, میرا نام سمیر احمد ہے. اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرا نام اتنے علماء کے بیچ میں میرا نام اٹھا ہے. میں بہت خوش نصیب ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے, اور جو حضرات جو یہ کر رہے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور ایسا ہی ان کو آگے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلی تمنا کا ایک موقع عطا فرمایا, اگرچہ کے ذریعہ خدام العلماء کے ہوا. دلی تمنا تو تھی, جستجو میں بھی تھے, الحمدللہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ خورے کے ذریعے سے پہلا نام میرا آئے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع کے لیے منتخب کیا ہے. تو میں ایک اپنی جانب سے ایک ہمارے شہر کے علماء کو بھی, عمائدین کو بھی یہ کرتا ہوں کہ یہ بڑا بہترین قدم اٹھایا ہے انہوں نے, خدام العلماء نے. اللہ ان کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وسیم بیگ صدیقی ہے. دارالعلوم صدیقیہ سے میری فراغت ہوئی ہے. تو میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس ناچیز کو اپنے مقدس جگہ بلانے کا موقع دیا. اور میں دوسری یہ ہے کہ جو خدام العلماء جو ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو اتنا بڑا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے کہ علماء کرام کو انہوں نے ایک بہترین انداز سے جو کہ عمرے کے سفر کے لیے جو روانہ کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کی خدمت کو قبول فرمائے.